بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پسینے میں شرابور عبدالغفور نے پرانا عمارتی سامان بیچنے والی دکان پر سائیکل کو بریک لگائی۔ اس کی اکھڑی ہوئی سانس سے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ طویل مسافت طے کر کے آیا ہے۔ سائیکل سے اترتے ہی اس نے دکاندار کو 30 روپے دیتے ہوئے 10 پرانی اینٹیں طلب کی۔ دکاندار اپنے ملازم سے اینٹیں دینے کا کہہ کر خود اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ عبدالغفور نے اینٹیں احتیاط سے کیریئر کے ساتھ باندھی اور سائیکل کو گھسیٹتا ہوا پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ دکاندار اچانک کسی خیال سے چونکا اور اخبار ایک طرف رکھ کر عبدالغفور کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص جو ایک عرصے سے ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں خرید کر لے جاتا ہے، ان کا کیا کرتا ہوگا۔ اتفاق سے اگلے ہی دن عبدالغفور اس کی دکان پر 10 اینٹیں خریدنے کے لیے آ گیا۔ دکاندار کے تجسس نے اس سے سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے عبدالغفور کو بیٹھنے کے لیے اور ملازم لڑکے کو چائے لانے کے لیے کہا۔ عبدالغفور اس عزت افزائی پر حیران ہوتے ہوئے قریب ہی پڑے موڑے پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے دکاندار کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دکاندار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر برا نہ مانو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں لے جاتے ہو، ان کا کیا کرتے ہو؟ عبدالغفور نے ذرا سے توقف کے بعد جھجکتے ہوئے جواب دیا، مجھے دراصل 1500 اینٹ کی ضرورت ہے جو میں اکٹھی خریدنے کے قابل نہیں ہوں۔ دہاڑی دار مزدور ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں۔ جس دن کام مل جاتا ہے اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ اینٹیں خرید کر جمع کر لوں۔ 1500 اینٹیں کس مقصد کے لیے اکٹھی کر رہے ہو؟ گھر کے سین کی دیواریں اونچی کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے۔ وہ مبارک نصیحت کیا ہے؟ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس کا اچھا بھلا کاروبار کچھ عرصے سے انتہائی مندے کا شکار ہو گیا ہے۔ تنگ دستگی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے ادھار کی نوبت آ گئی ہے۔ نبی پاک نے اس شخص کی باتیں ہمدردی کے ساتھ سننے کے بعد مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر کے سین کی دیواریں اونچی کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید کوئی سوال کیے بغیر رخصت ہو گیا۔ کچھ ہی دن بعد اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں بتایا کہ اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے اور الحمدللہ قرض بھی اتارنے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سین کی دیواریں کا رزق میں تنگی سے کیا تعلق ہے۔ نبی اکرم نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا کہ اس کی گلی سے ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہو کر گزرتا تھا۔ دیواریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے سین میں کام کاج کرتی اس کی بیوی پر یہودی کی نظر پڑتی تھی۔ اسی بے پردگی کی وجہ سے رزق میں تنگی آ رہی تھی۔ دیواریں اونچی ہونے سے بے پردگی ختم ہو گئی اور رزق میں برکت آ گئی۔ سبحان اللہ! دکاندار کے منہ سے بے ساخت نکلا، قصبے کے آخر میں برکت والی گلی میں میری ایک چھوٹی سی کھولی ہے۔ عبدالغفور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جہاں میں اپنی 8 اور 7 سالہ 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہوں، سین کی دیواریں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میری کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ میری بیٹی بڑی ہو جائے، سین کی دیواریں مکمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر لوں تاکہ بے پردگی کی نحوست سے بچا رہوں۔ بہت نیک جذبہ ہے۔ کتنی اینٹیں جمع کر چکے ہو اب تک؟ عبدالغفور نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا کہ 300 سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں۔ چائے آ گئی تھی۔ دکاندار نے چائے پیالی میں انڈھیلتے ہوئے سرگوشی کی، تم فکر نہ کرو، تمہارے سین کی دیواریں میں مکمل کروا دوں گا۔ جی آپ، مجھے امید ہے کہ تم مجھے اس نیک کام سے نہیں روکیں گے اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ تم میری دکان پر مستقل ملازم کی حیثیت سے کام کرو۔ عبدالغفور کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ غیر ارادی طور پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ رب تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ نیک کام کے ارادے پر ہی اپنے بندے پر عنایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔